وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ معزز ساتھیوں، دوستوں اور ہماری ماں اور بہنوں، باب التیمم کا یہ درس نمبر 6 ہے۔ سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی، اس باب کا جو چوتھی حدیث ہے وہ حدیث میں نے بیان کیا، اور ایسے ہی اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا ترجمہ پیش کیا، حدیث کی تخریج بھی، اس کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر سے حدیث پیش کر رہا ہوں، ترجمہ بھی، تاکہ پھر باقی الفاظ اور ایسے ہی جو فقہ الحدیث ہے، حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم۔ وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی حاجت کے لیے بھیجا، میں جنوبی ہو گیا اور مجھے پانی دستیاب نہ ہو سکا، تو میں مٹی میں اس طرح لوٹ پوٹ ہوا جس طرح چوپایا لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ پھر وہ ضرورت جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ پورا ہو گیا، اور پھر واپس ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا ہی کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا، پھر بائیں کو دائیں پر، پھر بائیں کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر ملا، اور چہرے پر، اور پھر چہرے کو ملا۔ ادھر ذرا تصحیح کر لیں ترجمہ میں، صحیح ترجمہ حدیث کی تشریح کی روشنی میں یہی ہے پھر سے ایک مرتبہ کہ دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، پھر بائیں کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا یا مسح کیا، اور اس کے بعد پھر چہرے کو مسح کیا، جس طرح کی اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ وفی روایت للبخاری، امام بخاری میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری، دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری اور ان دونوں میں پھونک ماری، ایسے پھونکا، پھر ان کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لیا۔ ان دونوں روایتوں میں کیا فرق ہے؟ کیوں امام بخاری نے یا حافظ ابن حجر نے امام بخاری کی دوسری روایت بیان کی؟ اس لیے اس میں کیا آتا ہے کہ نفخ فیہما، کی پھونک ماری اس میں، تاکہ وہ گرد اگر زیادہ ہے تو وہ اس کی تخفیف ہو جائے۔
تو پہلی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے الگ سے ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بھی بیان کیا، اور یہ جب الگ سے بیان کر رہے ہیں تو واضح رہے فقہ الحدیث میں اس کے متعلق ایک لمبی بحث اور اس میں اقوال ہوں گے فقہی اعتبار سے۔ اچھا، تو اس طرح یہ حدیث کا ترجمہ پیش کیا، حدیث کی تخریج بھی مکمل ہو گئی۔ اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت، شروع سے پڑھتے ایک مرتبہ اور بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجہ۔ حاجہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی ایک غرض سے، کسی کام، کسی ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اس کی وضاحت شراح الحدیث کرتے ہیں کہ ایک لشکر کے ساتھ ایک سریے میں ان کو بھیجا۔ فَأَجْنَبْتُ، میں جنوبی ہو گیا، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاء، پانی میسر نہیں ہوا، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ یعنی زمین پر، مٹی پر لوٹ پوٹ کیا جس طرح کی چوپایا کرتا ہے۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ تاکہ مکمل مٹی جسم پر پہنچ جائے۔ یعنی گویا انہوں نے قیاس کیا کس چیز پر؟ غسل پر قیاس کیا، یعنی تیمم، جنابت سے تیمم کو قیاس کیا کس پر؟ پانی سے جو غسل کرتے ہیں اس پر۔ پانی سے جب غسل کرتے ہیں تو مکمل جسم کو پانی پہنچنا چاہیے۔ وَإِذَا كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جنوبی ہو تو طہارت یعنی غسل کر لو، پورے جسم تک ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اسی پر قیاس کیا، اسی لیے لوٹ پوٹ کیا تاکہ مکمل طور پر مٹی جسم تک پہنچ جائے، پورے جسم پر۔ تمرغت فی الصعید، الصعید کا لفظ پہلے بھی گزرا، الصعید، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ایک مراد ہے مٹی، اور نمبر 2 زمین، اور ایک دوسرا مٹی، اور اس کی وضاحت ہو گئی سابقہ حدیث میں۔ امام بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے فتمرغت فی الصعید، فتمرغت کی جگہ پر فتمعکت، اس کا بھی وہی معنی ہے، تقلبت یعنی پلٹا، لوٹ پوٹ کیا، وہی معنی۔ فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابہ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک له، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو میں نے واضح کیا، بتایا کہ میں اس طرح جنابت کی حالت میں ہو گیا، پھر میں نے ایسے کیا۔ اس سے ادھر واضح ہو رہا بھائیو، آدمی کو جب اشکال ہو، اس لیے یہ مسئلہ نیا تھا تو بعد میں پوچھ لیں۔ شروع میں اجتہاد کر لیا، اس لیے اب ادھر کوئی اور چارہ نہیں تھا، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے تو کیا خلاص کافی ہو اجتہاد۔ ادھر اخیر میں ایک بہت مہم فائدہ ذکر کیا جائے گا اجتہاد اور تقلید کے متعلق، جس میں تعصب کے متعلق دلیل واضح ہو جانے کے بعد بھی اپنے امام کی آپ تقلید کریں گے، سوال نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے، کہیں گے انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ بچپن سے ہمیں یہی راستہ ملا ہے، میں ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی پڑھتا رہوں گا۔ بہت سے لوگ یہی ہے کہ نہیں خلاص بچپن میں جو کچھ سیکھا ہے مکتب میں استاد نے سکھا دیا، خلاص اب بدلنے والے نہیں ہیں۔ نہیں، تحقیق کرنی چاہیے۔ علم روشنی ہے، علم نور ہے، اور علم ایک دریا ہے، پوچھنا چاہیے۔ ممکن ہے آپ کے اندر وہ غلطی ہو، صحیح طریقے سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح ڈھنگ سے وضو نہیں کر رہے ہیں، ممکن ہے وضو آپ کا شرعی اعتبار سے اس میں خلل ہے، ایسے نماز میں بھی تو تحقیق کرنی چاہیے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کیا کہا؟ انما کان یکفیکا، یکفیکا کا معنی کیا ہے؟ کافی تھا۔ کس چیز سے کافی؟ ذرا مرکز سوچ سمجھ کے جواب دیا کریں، اور تاکہ غلطی کا چانس کم ہو۔ یکفیکا کس چیز، یعنی آپ نے پھر بتایا تیمم، تو یہ تیمم کرنا کافی ہوتا کس چیز سے؟ بہت صحیح، غسل سے، اور دوسرا بھی ایک ہو سکتا ہے وہی غسل جنابت ایک ہی ہے، غسل جنابت سے، اور کس سے؟ غسل و وضو دونوں، وہ دونوں ایک ہے۔
ہاں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ لوٹ پوٹ کیا تھا، تو کہا یہ کافی تھا، لوٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی دونوں معنی ہو سکتا ہے. انما کان یکفیکا، تمہارے لیے کافی تھا. پھر آپ نے بتایا تیمم کا طریقہ ہے کہ نہیں، تو تمہارے لیے کافی تھا. یہ تیمم کافی تھا کس چیز کے لیے کافی تھا؟ یا تو غسل، یہ جو آپ غسل پانی نہیں ملا اس کی جگہ پر یہی کافی تھا، یا جو تم نے اتنی محنت کی لوٹ پوٹ کیا پورے جسم کو ضرورت نہیں تھی، یہ کافی تھا. انما كان يكفيك ان تقول بيديك، ان تقول بيديك، تقول بيديك. قول واضح ہے بھائیوں کی، قول کس سے صادر ہوتا، کس حادثے سے، کس چیز سے؟ زبان سے. لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے کافی تھا کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں سے ایسے کہتے، ظاہری لفظ ہے یا لفظی ترجمہ تقولا، اپنے ہاتھوں سے ایسے کہو. بہرحال مراد ہے یعنی کرنا. اور اس سے واضح ہوا کہ کبھی کبھی قول عربی میں قول کہا جاتا اور مراد ہوتا ہے فعل، جس طرح کی اس حدیث میں ہے انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، تمہارے لیے یہ کہنا کافی تھا لفظی تھا، لیکن مراد ہے ایسا کرنا. تقول بیدیک ہکذا، آدمی کچھ بولنے کی ادھر ضرورت نہیں ہے، ہاتھ سے کیا بولے گا، یعنی اس طرح کرنا اپنے ہاتھوں سے کافی تھا. تو یہ بھی دیکھیں عربی زبان میں اس طرح، یعنی عربی زبان کی وسعت ہے. اور قول بھی فعل کے لیے مطلق ہوتا ہے، یا کبھی کبھی اس کو بھی اطلاق کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. ان تقول بیدیک ہکذا، ہا جو ہے ہکذا، ہا تنبیہ ہے، کاف تشبیہ ہے. دیکھیں عربی اختصار سے اس میں کتنی تفصیل ہے. ہا تنبیہ اور کاف تشبیہ اس طرح، اور پھر ذا جو ہے اشارہ. تمہارے لیے اس طرح کرنا کافی تھا. ہا تنبیہ ہے اور کاف تشبیہ اس طرح، اور پھر ذا یہ جو عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اچھا، انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنے ہاتھ کو مارا ایک مرتبہ. یہاں زمین کا ذکر آتا ہے، مٹی کا ذکر نہیں آتا، اسی لیے پھر وہی سابقہ جو اختلاف. تیمم کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے یا وجہ الارض، زمین کا جو حصہ ہے، ظاہری جو حصہ ہوتا ہے جس میں مٹی بھی ہے، ریت بھی ہے، پتھر ہے، کافی ہے. نہیں، صحیح مسئلہ کافی ہے، علی اطلاق ہی ہے. المهم ضربة واحدہ، ایک مرتبہ. ثم مسح الشمال على اليمين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو مسح کیا. وظاہر کفیہ، دونوں ہتھیلیوں کو. تو اس سے واضح ہوا بائیں سے دائیں، پھر دائیں سے بائیں کو. وظاہر کفیہ ووجہ، اور اپنا پھر چہرہ. ادھر دیکھیے مراد یہ ہے، الفاظ میں اتنا واضح نہیں ہے لیکن مراد یہ ہے ثم مسح الشمال علی الیمین، کہ اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں پر مسح کیا. وظاہر کفیہ، اور ایسے ہی دائیں ہاتھ کو بائیں پر مسح کیا، یعنی دونوں کو مسح کیا، بائیں سے دائیں کو، دائیں سے بائیں کو. وظاہر کفیہ، پھر ایسے ہی وجہہ. اس کی جو تفسیر یہ بھی بیان کر رہا ہوں، اور ترجمہ میں اس طرح واضح اس لیے نہیں ہوا، آپ ترجمہ پڑھیں جو ہے ایک دم واضح نہیں ہو رہا، لیکن اور روایتوں کو اگر جمع کریں، جس سے ابو داؤد کی روایت ہے اس کا ذکر آئے گا فقہ الحدیث کے وقت، تو اس سے بات واضح ہو رہی، یہی جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ یعنی مراد ہے بائیں سے دائیں پر، دائیں سے بائیں پر، اور اپنے چہرے کو مسح کیا. وظاہر کفیہ ووجہہ، یہ منصوب ہے وجہہ، اس لیے ثم مسح الشمال علی الیمین. وظاہر یہ بھی معطوف ہے الشمال پر، ووجہہ یہ بھی معطوف ہے لغت کے اعتبار سے، تو یہ پورا منصوب ہے. اس کا اعراب یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے وہ ذکر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ اس حدیث میں ہاں کیا ہے؟ سب سے جو اہم مسئلہ جس کا تعلق باب التیمم سے، ہاں جنبی کو مسح کرنے میں اس کو پاکی حاصل، مسح کرنا کہیں گے کیا کہیں گے؟ ہاں تیمم، ہاں جنوبی کے لیے تیمم کر لینا کافی ہے، اگر پانی نہ ہو. ماشاء اللہ، جا کے پانی اگر نہ ہو. صحیح. چلیے ایک اہم فائدہ ہے. اچھا، دوسری جو
روایت امام بخاری کی روایت سے کیا دوسرا فائدہ کیا مل رہا ہے؟ کیونکہ پہلے منہ پہ مسح کرنا ہے، بہت صحیح. بعد میں ہاتھ پہ. ہاں یعنی ایک اور سوال آئے گا کہ پہلے ہاتھ کو مسح کریں پھر چہرے کو، یا چہرے کو پھر ہاتھ کو، یہ بھی ایک مسئلہ. بہت صحیح ماشاءاللہ. اور یہ جو آخری وفی روایت للبخاری، امام بخاری کی روایت، اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ پھونکنا یہ مشروع ہے اس حدیث کی روشنی میں. اچھا 3 اہم مسئلے ہیں، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اختصار بیان کر دیا. یہ اچھی بات ہے تاکہ پھر تفصیل سے جب بات کروں تو سمجھنے میں آسانی ہو. پہلا مسئلہ یہ ہے، اس حدیث میں اس بات کی دلیل مل رہی ہے کہ جنوبی آدمی کے لیے اگر پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے، اور ایسے ہی یہ بھی قیاس کیا جائے گا کہ پانی استعمال کرنے میں ضرر یقینی ہے، یا وہ آدمی بیمار ہے، خطرہ ہے اسے اس کی جان کی، یا اس کی صحت ڈاؤن ہو جائے گی، یا مزید اس کی بیماری بڑھ جائے گی، وہ بھی اس پر قیاس کیا جائے گا. المہم تو جنوبی آدمی کے لیے اگر پانی میسر نہ ہو تو اس کے لیے تیمم کر لینا کافی ہے. اور یہ تیمم کرنا یہ صرف حدث اصغر ہی میں، یا حدث اصغر کے لیے، حدث اصغر کو ہٹانے کے لیے بس خاص نہیں ہے، بلکہ حدث اصغر میں بھی، یعنی وضو کرنا چاہ رہے تیمم کر لیں، پانی میسر نہیں ہے. ایسے ہی اگر جنابت لاحق ہو گئی، غسل کرنا واجب ہو گیا، پانی میسر نہیں ہے تو آپ تیمم کریں گے. وہی طریقہ، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. واضح ہے بھائیو؟ پہلا مسئلہ، جنوبی آدمی کے لیے تیمم کر لینا کافی ہے، جس طرح کی حدث اصغر میں تیمم کر لینا کافی ہے. اور اس طرح یہ تیمم خاص نہیں حدث اصغر کے لیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جو آپ جنابت کے لیے صرف ایک ہی بار آپ نے تیمم کیا، الگ سے وضو کا نہیں کیا. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. نہیں آپ نے بتایا آخر میں. دلیل کیا ہے؟ قرآن سے بھی دلیل ہے اور یہ حدیث تو واضح ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کون سی آیت؟ او بھائی پوری تیمم کی ایک ہی آیت ہے، متعدد، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6. تیمم کے متعدد مسائل جو دلیل قرآن سے لیے جاتے ہیں اسی ایک آیت سے. اسی آیت سے آپ دیکھیں گے کئی مرتبہ کئی حدیثوں میں اس کا تذکرہ آئے گا، کئی فائدے اسی آیت سے لیں گے اہل علم. سابقہ بھی حدیث میں کہ کیا مٹی کا ہونا ضروری ہے یا زمین کی سطح کافی ہے، ادھر بھی اسی آیت سے استدلال کیا دونوں فریقین نے. آج بھی بھائیو یہاں استدلال کیا جا رہا کہ حدث اصغر حدث اکبر دونوں میں تیمم کر لینا کافی ہے، جائز ہے اگر پانی میسر نہ ہو. دلیل اور آپ لوگوں سے سوال کروں گا کہ کس طرح وجہ استدلال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 6 ہے، سورۃ النساء میں بھی آیت ایک ہی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. اچھا تو اس آیت سے کیسے استدلال کیا جا رہا ہے حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کے لیے؟ ہاں غور کریں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. کہاں حدث اصغر، کہاں حدث اصغر اور کہاں حدث اکبر؟ ہاتھ اٹھا کے. ہاں أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. ماشاءاللہ صحیح ماشاءاللہ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کے لیے، تیمم کے جواز کے لیے یا تیمم کرنے کے لیے دو سبب اللہ رب العزت نے ذکر کیا. پہلا سبب حدث اصغر کے لیے، او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کے بعد آئے، یعنی وضو اس کا ٹوٹ گیا، تو اس کے لیے کیا تیمم کرنا جائز ہے، جس آیت بعد میں ہے. اور پھر او لامستم النساء، اگر بیوی سے تم نے ہم بستری کی، جماع کیا، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کر لو. تو حدث اصغر سے بھی قرآن میں ثابت ہے اور حدث اکبر سے بھی، تو یہ دونوں کے لیے یہ ثابت ہے. اس میں فروعی اس میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن
اختصاراً بیان کر دیتا ہوں اختصاراً، تاکہ اصل موضوع پر تشویش نہ ہو، کنفیوز نہ ہو. یہ مسئلہ بھائیو اجماع ہے یا شبہ اجماع ہے. حدث اصغر حدث اکبر دونوں میں آپ تیمم کریں گے، اور اس کا وہی طریقہ ہے جو طریقہ پھر سے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. یہ مسئلہ شبہ اجماع ہے، لیکن آتا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے، ابن مسعود سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنابت جنوبی آدمی تیمم نہیں کر سکتا. بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات اپنی رائے سے واپس ہو گئے تھے، یعنی ان کے پاس اور نصوص اور روایتیں ملتی ہیں جس سے واضح ہوا کہ اپنی رائے سے واپس ہو گئے تھے، اور یہی اقرب ہے واللہ عالم. اس لیے اتنے بڑے اجلہ صحابہ ایک آیت کریمہ جو واضح ہو اس کے بعد بھی اس کی مخالفت کریں. ہاں اجتہاد میں کبھی آدمی اس کا ایک اجتہاد ہوتا ہے، ایک سمجھ کا فرق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ممکن ہے آدمی سے غلطی ہو جائے، لیکن غالباً اس طرح صحابہ کرام بھائیو ایک نص واضح ہو اور اس طرح غلطی کریں تو غالباً یہ بعید ہے واللہ عالم. پہلا یہ مسئلہ واضح ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ کہ جنابت سے آدمی جنوبی ہو گیا، تیمم کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے جب تیمم کرتا ہے حدث اصغر کو ہٹانے کے لیے یا زائل کرنے کے لیے. اب وہ کیا طریقہ ہے؟ حدث اصغر میں آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، تیمم کر رہا، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا، زمین کو ہاتھ میں چلے اس حدیث کا روشن کون ذکر کرے گا؟ اور بھائی اور بھی بھائی میں چاہ رہا ہوں اور بھی کوئی ایک ہی دو آواز بس نہ ریکارڈ اور اس میں آئے. ہاں پہلے چہرے پہ ملیں گے. اچھا چلیے ماشاءاللہ. اچھا کسی کے بعد دوسرا طریقہ ہے بھائیو؟ چہرے پہ ملیں گے. چلیے پہلے جو حدیث ہے آپ غور کریں، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، اس سے واضح ہوا کہ پہلے ہاتھ کو مسح کیا گیا پھر چہرے کو، ہے کہ نہیں؟ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ زمین پر ایک مرتبہ ماریں اور پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو پورا بھائیو یہ ہتھیلی اوپر والا حصہ مسح کریں، پھر دائیں سے بائیں کو، پھر اس کے بعد پورا ایسے چہرہ. یہ پہلی جو حدیث ہے اس کی روشنی میں. اور یہ ابو داؤد کی روایت میں مزید وضاحت ہے، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، کہ بائیں ہاتھ کو دائیں پر مارا اور دائیں کو بائیں پر مارا، على الكفين ہتھیلی پر بس، یعنی پورا نہیں. ثم مسح وجهه، پھر اس کے بعد چہرے کو مسح کیا. یہ ابو داؤد کی جو روایت ہے، اسے میں نے کہا حدیث کے ترجمہ میں وہ ابو داؤد میں مزید اس کی وضاحت ہے. اچھا تو یہ پہلی جو روایت ہے، اب یہ اس کا طریقہ میں نے بیان کیا. اس سے واضح ہوا کہ پہلے ہاتھ کو مسح کریں گے یا چہرے کو؟ ہاتھ کو. تو یہ پہلا قول ہے، پہلی روایت کی روشنی میں پہلا قول یہ ہے پہلے ہاتھ کو مسح کریں گے پھر چہرے کو. اور دوسری روایت میں ہے بخاری کو جو روایت ہے کہ پہلے چہرے کو پھر ہاتھ کو. تو اس کا طریقہ اس طرح رہے گا، زمین پہ ایک مرتبہ ماریں آپ، پھر ہاتھ کو ملیں اس طرح، پھونکنے والا کبھی ذکر کیا جائے گا، ایک مرتبہ ایسے مسح کریں گے، پھر ایسے ہی، پھر ایسے. ہاں کس طرح؟ ایک مرتبہ ماریں جس طرح بھائی نے ابھی ذکر کیا تھا، شروع میں ہاتھ ملیں گے یا مسح کریں گے، پھر بائیں سے دائیں پورا ایسے، پھر ایسے دائیں سے پورا بائیں. یہ اب سوال ادھر یہ ہے، دو روایتیں ہیں، راجح کیا ہے؟ پہلے ہاتھ کا مسح کرنا یا پہلے چہرے کا مسح کرنا یا ہاتھ کا؟ ہاتھ اٹھا کے دلیلوں کے ساتھ. چلے ادھر ہاتھ، آپ کی دلیل؟ اچھا ادھر آخر میں ایک سوال کروں گا بھائیو، وضو میں پہلے ہم چہرہ دھلتے ہیں ہاتھ دھلتے ہیں؟ اس کا بھی الگ اخیر میں. اچھا چلیے ہاں پہلے چہرہ، آپ کی دلیل؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات، خلاص قرآن یہ تو زبردست ماشاءاللہ. یاسین بھائی دیکھیے یہ ایک سمجھ، یہ بھی اللہ کی ایک توفیق ہے بھائی، یہ بھی فقہ، یہ سمجھ ہے، یہ توفیق ماشاءاللہ. اچھا چلیے واضح آپ لوگوں نے کر دیا، دونوں رائے آپ نے بیان کر دی، اور اب یہ واضح کر رہا ہوں. پہلی
دونوں کی دلیلیں تو سامنے بھائیو. اب راجح کیا ہے؟ دو روایتیں ابن حجر نے بیان کی ہیں. اب راجح ہے واللہ اعلم کہ پہلے چہرے کو مسح کیا جائے گا. دلیل قرآن کی آیت. قرآن میں اسی لیے بھائی جو قرآن کی آیت ہے اس میں نا اسی پر غور و فکر کریں. سب سے پہلے اسی کو سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد حدیث کی طرح. باب الوضو میں جب بلوغ المرام میں باب الوضو کا ذکر آیا تھا، بار بار کئی مسائل میں وہ ایک آیت جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، صرف ایک ہی آیت ہے قرآن مجید میں وضو کے متعلق. تیمم میں 2 آیتیں ہیں، ایک سورۃ المائدہ میں وضو کے بعد اس کا ذکر آتا ہے، اور ایسے ہی سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں بھی ذکر آتا ہے تیمم کا. المہم تو پورا تقریباً کہیے پورا اعتماد و مسائل پر اسی آیت سے تھا. تو ادھر بھی فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ تو چہرے کا ذکر پہلے آیا، پھر ہاتھ کا ذکر آیا. پہلی دلیل. دوسری دلیل وضو کی ترتیب کے یہی مطابق ہے. وضو میں سب سے پہلے ہم چہرہ دھلتے ہیں، پھر ہاتھ دھلتے ہیں. شروع میں جو ہاتھ دھلتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ تو مسنون ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وضو کا طریقہ، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو سب سے پہلا یہ ہاتھ، یہ چہرہ دھلتے ہیں. لیکن ہاتھ شروع میں دھلنا یہ مسنون ہے بھائیو. اور رات میں جو سو کر اٹھ رہا تو اس کے لیے واجب ہے تاکہ برتن میں اس کی تفصیل ہے، یعنی سو کے کیا معلوم کہاں اس کا ہاتھ ہے، تو اس کو دھل لے پھر اس کے بعد وضو کرے. المہم وضو کی ترتیب میں سب سے پہلے چہرہ. تو دوسری دلیل کی یہ وضو کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق اور موافق ہے. اور ایسے ہی نمبر 3 عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اکثر جو روایت ہے اس میں وجہ بھائیوں اور روایتوں میں چہرے کا پہلا ذکر آیا ہے، پھر ہاتھ کا ذکر آیا. اس طرح آج کا یہ درس مکمل ہو گیا. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا لحسن استماعکم وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.